آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک بہادر وائکنگ جنگجو کی ہے، جس کا ایک قبیلہ سازش کے تحت ختم ہو گیا، اور پھر کس طرح اس نے صرف اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنے قبیلے کا بدلہ لیا اور اتنی بڑی سلطنت بنائی۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ارکین کا قبیلہ ایک قدیم اور بہادر وائکنگ قبیلہ تھا جو شمالی پہاڑوں میں رہتا تھا۔ وہ لوگ سخت سردیوں اور برف باری کے عادی تھے۔ ان کا قبیلہ آس پاس کے سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اور ارکین اس قبیلے کا سردار تھا۔ وہ نڈر اور بہادر سردار تھا اور اسے اس کی بہادری کی وجہ سے آس پاس کے قبیلے ارکین کے قبیلے سے ڈرتے تھے۔ ارکین کا قبیلہ ہر سال برف باری سے پہلے شکار کے لیے جنگلوں میں نکلتا تھا تاکہ سرد مہینوں کے لیے خوراک اکٹھی کر سکے، کیونکہ وہاں سارا سال برف باری رہتی تھی اور انہیں کچھ ہی مہینے ملتے تھے جن میں وہ جا کر شکار کرتے اور سردیوں کے لیے گوشت اکٹھا کر لیتے۔ برف باری میں شکار کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی ارکین اور اس کے بہترین شکاریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے۔ وہ گھنے جنگلوں کی طرف نکل گئے جہاں پر ہرن، جنگلی موسے اور دوسرے جانوروں کا شکار آرام سے مل جاتا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس دفعہ وہ وہاں جنگل میں شکار کر رہے تھے اور ادھر ان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ دشمن قبائل کو معلوم تھا کہ برف باری سے پہلے قبیلے کے تمام جنگجو شکار کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے صرف بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے رہ جاتے ہیں، اور وہ کب سے اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ارکین کے قبیلے کے جنگجو شکار کے لیے نکل گئے ہیں تو انہوں نے رات قبیلے پر حملہ کر دیا۔ وحشی تیر قبیلے کے بستی پر برسائے، جھونپڑیاں جلنے لگیں، لوگ چیختے چلاتے بھاگنے لگے، مگر دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبیلہ رات میں بدل گیا، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، انہوں نے جھونپڑیوں کو جلا دیا تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد ارکین اور اس کے ساتھی شکار سے واپس لوٹے تو ان کے سامنے تباہی کا ایک ہولناک منظر تھا۔ پورا قبیلہ نیست و نابود ہو چکا تھا، ہر طرف خون میں لت پت لاشیں پڑی تھیں، جھونپڑیاں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ ارکین اور اس کے ساتھیوں نے بہت آس پاس ڈھونڈا لیکن کوئی نہ تھا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر اپنے لوگوں کے مرنے کا غم منانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے آس پاس دشمنوں کے نشانات ڈھونڈے لیکن وہ سب کچھ غائب کر کے چلے گئے تھے۔ ارکین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لاشوں کو دفنایا اور اپنی قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنے قبیلے کا بدلہ نہیں لے لیتا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ مگر اس وقت وہ کمزور تھے، ان کے پاس کوئی زمین نہ تھی اور نہ کوئی گھر تھا، اور ادھر وہ بس نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے اور نہ ہی اپنے دشمنوں کا پتہ تھا۔ اس لیے رکین نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی نئی جگہ کی تلاش کریں گے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ دوبارہ اپنا قبیلہ آباد کر سکے۔ وہ پہاڑوں سے نکل کر جنگلوں میں داخل ہوئے۔ وہ کئی دنوں تک پیدل چلتے رہے، بھوک اور پیاس ان کے جسم کو نڈھال کر چکی تھی، مگر ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی جو انہیں کمزور نہیں ہونے دے رہی تھی۔ آخر کار وہ چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے، لیکن انہیں کوئی اچھی زمین نہیں مل رہی تھی۔ اراکین نے کوئی جزیرہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے لیے انہیں سمندر میں سفر کرنا تھا اور ان کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، اس لیے سب نے مل کر جنگل سے درخت کاٹے اور ایک کشتی بنانے لگے۔ یہی ان کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ کافی محنت کے بعد جب وہ کشتی بنا چکے تو وہ اس پر سوار ہو کر سمندر میں چل پڑے، لیکن ان کی کشتی اتنی مضبوط نہیں تھی اور ارکین کو ڈر تھا کہ اگر کوئی سمندری طوفان آ گیا تو ان کی کشتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ دنوں میں سمندروں میں سفر کرنے کے بعد ایک سمندری طوفان آیا اور ان کی کشتی اس طوفان کو برداشت نہیں کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی پانی میں تیرنے لگے، انہیں پاس یہ جزیرہ نظر آیا، وہ تیرتے تیرتے جزیرے کی طرف نکل گئے۔ وہ جزیرے پر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے آس پاس دیکھا، یہ ایک بہت سرسبز جزیرہ تھا۔ ارکین اور اس کے ساتھی ابھی تیار ہوئے تھے کہ جزیرے کے باشندوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اراکین اور اس کے ساتھی کمزور اور نڈھال تھے، لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ لڑنے لگ پڑے، لیکن کچھ ہی وقت میں جزیرے کے باشندوں نے ان پر قابو پا لیا اور انہیں بندی بنا لیا۔ جب وہ قیدی بنا کر لے جا رہے تھے تب اچانک ایک لڑکی سامنے آئی۔ وہ ایک باوقار اور دلیر عورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر روپ تھا، اس کے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ قبیلے کی کوئی باوقار عورت ہے، کیونکہ سارے قبیلے کے باشندے اس کی بات مان رہے تھے۔ یہ اریا تھی، اس جزیرے کے قبیلے کی سردار۔
اس نے ارکین اور اس کے سپاہیوں کی طرف دیکھا، ان کے حالات کو سمجھا۔ جب ارکین نے دیکھا یہی ان کی قسمت کا فیصلہ کرے گی تو اس نے کمزوری کے باوجود اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اور ارکین نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس کا قبیلہ تباہ ہوا، کیسے وہ نئی زمین کی تلاش میں نکلے، اور کیسے طوفان نے ان کی کشتی کو برباد کر دیا۔ آریہ نے غور سے ارکین کی کہانی سنی، اس کے چہرے پر ہمدردی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، انہیں کھانے پینے کا سامان دیا جائے تاکہ وہ اپنی طاقت بحال کر سکے۔ یوں ارکین اور اس کے ساتھیوں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ ارکین اور اس کے ساتھیوں نے جلد ہی یہاں رہ کر اپنی طاقت بحال کر لی تھی، مگر ان کے لیے یہاں رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ جزیرے پر کئی اور قبیلے بستے تھے اور ان کے ہمیشہ جنگ کی سی کیفیت رہتی تھی، اور آریہ کا قبیلہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ آریہ کے والد ایک بہادر سردار تھے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے مر گئے، اور ان کے مرنے کے بعد قبیلے والوں نے آریہ کو سردار مان لیا کیونکہ وہ بہادر اور عقل مند تھی۔ لیکن آس پاس کے قبیلے والوں نے آریہ کو سردار نہیں مانا، اس لیے وہ سارے قبائل مل کر آریہ کے قبیلے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ سب مل کر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ آریہ جانتی تھی کہ اگر ان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو ان کا قبیلہ بھی صفِ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ایک دن صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرنیں سمندر پر چمک رہی تھی، آریہ کے قبیلے پر حملہ ہو گیا۔ دشمن قبیلے کے جنگجو بڑی جنگی کشتیوں پر آئے اور ساحل پر اتر کر حملہ کر دیا۔ آریہ کے قبیلے کے لوگ گھبرا گئے، وہ اس طرح اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، اسی لیے وہ ٹھیک سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جب آریہ کو لگا کہ وہ جنگ ہار جائے گی تو اسے ارکین کا خیال آیا، اسی لیے وہ فوراً بھاگ کر ارکین کے پاس آئی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ ارکین جو پہلے ہی جنگی تجزیے رکھتا تھا، فوراً ایک ترتیب بنائی۔ اس نے سب سے پہلے قبیلے کے مضبوط جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو ساحل پر دفاعی دیوار بنانے کے لیے کہا، جبکہ دوسرے گروہ کو چھپ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جب دشمن قبیلے آگے بڑھے تو ارکین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن حیران رہ گیا، انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارکین اور اس کے ساتھیوں نے تیر اور نیزے پھینک کر ان کی صفیں توڑ دی، جبکہ خود ارکین نے اپنی تلوار سے دشمنوں کے سردار کو نشانہ بنا۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، مگر آخرکار دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ وہ اپنا کافی نقصان کروا چکے تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ آریہ اور اس کے نئے اتحادی کو ہرانا آسان نہیں ہے، اسی لیے وہ آس پاس پیچھے ہٹ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگے۔ جب آریہ کے قبیلے نے یہ دیکھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے، مگر یہ ایک وقتی جیت تھی، اصل خطرہ ابھی باقی تھا، کیونکہ کچھ دن بعد آریہ کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ دشمن قبیلے اب ایک ہو گئے ہیں اور انہیں ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ یہ تمام قبیلے ایک بڑی فوج بنا کر آریہ کے قبیلے کو ختم کرنے کے در پر تھے۔ آریہ کو معلوم تھا کہ اس کے پاس اتنے سپاہی نہیں ہیں، اسی لیے وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ارکین مطمئن تھا۔ اس نے صورتحال کو سمجھا اور ایک زبردست جنگی حکمت عملی تیار کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنے علاقے کو ایک قلعے میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ قبیلے کے گرد ایک بڑی لکڑی اور پتھروں کی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ دشمن کو اندر داخل ہونے میں مشکل ہو، اور دیواروں کے ساتھ لمبے نیزے اور بڑے بڑے بھاری پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اگر دشمن دیوار کو توڑنے کی کوشش کرے تو پتھر ان پر گرے، اور ان کے ساتھ ساتھ ارکین کے قبیلے کے اندر چھوٹی چھوٹی خندقیں کھودی تاکہ اگر دشمن کسی طرح اندر گھس بھی آئے تو انہیں پھنسایا جا سکے۔ ارکین نے تیر اندازوں کو بلند چٹانوں پر تعینات کر دیا تاکہ وہ دور سے ہی دشمن پر تیر برسا سکے۔ یہ قلعہ بندی اس قدر مضبوط تھی کہ دشمن جب بھی حملہ کرتا تو اسے شدید نقصان اٹھانا پڑتا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ ارکین جانتا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا آسان نہیں ہوگا بلکہ بہت خطرناک ہوگا، اسی لیے اس نے چھپ کر حملہ کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ اس نے جنگل کے مختلف حصوں میں اپنے ماہر جنگجوؤں کو چھپا دیا جو اچانک دشمن پر حملہ کرتے اور ان میں خوف پھیلا دیتے۔ جب بھی دشمن کی کوئی چھوٹی چھوٹی فوج قبیلے کی طرف بڑھتی تو یہ جنگجو درختوں سے نکل کر ان پر حملہ کر دیتے اور پھر تیزی سے غائب ہو جاتے۔ دشمنوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان دیکھی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہوں، جس سے ان کے حوصلے اور پست ہو گئے اور کئی سپاہی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ ارکین نے جنگل میں بھی کئی بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور انہیں گھاس پھوس سے بھر دیا۔ جیسے ہی دشمن کے سپاہی ان میں گرتے،
ارکین کے سپاہی ان پر تیر برسا دیتے اور ادھر آگ لگا دیتے۔ جب سب دیکھ کر دشمن قبیلے کے کئی سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے جنگ چھوڑ دی۔ اب دشمنوں کی فوج کم ہو گئی تھی، اس لیے ارکین نے اب کھل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا اور ایک دن رات میں دشمنوں کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ دشمن فوج اس کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی لڑتے رہے۔ یہ جنگ کافی دنوں تک جاری رہی، مگر وہ ارکین اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ادھر آریہ بھی ارکین کا ساتھ دے رہی تھی اور ایک زبردست لڑائی کے بعد ان کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ گئے۔ آریہ اور ارکین نے مل کر یہ جنگ جیت لی۔ ان کے پاس تمام قبیلے اب آریہ کی سرداری تسلیم کر چکے تھے۔ اس شکست کے بعد نیوزی لینڈ کے ہر کونے میں ارکین کے وادی کے چرچے ہونے لگے۔ آریہ جو خود بھی ایک سردار تھی، ارکین کی عقل مندی اور قیادت سے بے حد متاثر ہوئی۔ آریہ نے جب یہ دیکھا کہ ارکین نہ صرف ایک بہادر جنگجو ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کا بھی خوب خیال رکھتا ہے، ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرتا ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے اور ہر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آریہ کے دل میں ارکین کے لیے عزت اور احترام بڑھتا گیا۔ اور ادھر ارکین بھی آریہ کی ذہانت اور ہمت سے متاثر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اور قریب آتے گئے۔ ایک روز آریہ نے اپنے دربار میں سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ ارکین سے شادی کرے گی۔ ارکین بھی اس بات پر راضی تھا، اسی لیے انہوں نے شادی دھوم دھام سے کی۔ شادی کی تقریب شاندار تھی۔ نیوزی لینڈ کے تمام بڑے قبائل سردار اس میں شریک تھے اور اس شادی کے بعد آریہ نے ارکین کو سردار بنا دیا اور ارکین بھی اس بات پر خوش تھا۔ ارکین نے سردار بنتے ہی فیصلہ کیا کہ وہ جزیرے کے تمام قبیلوں کو متحد کرے گا اور وہاں امن اور سکون لائے گا، تاکہ کوئی اور دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے۔ اسی لیے ارکین نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ وہ سب سے پہلے ان قبائل کو ساتھ میں لانے کی کوشش کی جو پرامن طریقے سے اس کی حکومت تسلیم کر سکتے تھے۔ جو قبیلے اور ارکین کی سلطنت میں شامل ہو گئے، انہیں اہم عہدے دیے گئے تاکہ وہ خود کو برابر کا حصہ محسوس کر سکے۔ مگر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو ارکین کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھے۔ ارکین نے ان پر حملہ کرنے کے بجائے چالاکی سے کام لیا۔ سب سے پہلے اس نے ان قبیلوں میں پھوٹ ڈلوائی اور انہیں آپس میں لڑنے پر مجبور کیا، اور جب وہ کمزور ہو گئے تو ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ کچھ بھی قبیلوں کے ساتھ سخت جنگیں بھی ہوئیں، لیکن وہ ارکین کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اسی لیے ارکین نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ایک بہت بڑی سلطنت بنائی۔ اب وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا اور آریہ کے ساتھ مل کر سلطنت کا نظام بہت اچھی طریقے سے چلا رہا تھا۔ ارکین نے فوج کو جدید بنانے پر توجہ دی۔ اس نے لکڑی کے بجائے دانت کی تلواریں بنوائیں، سپاہیوں کے لیے زیریں بنوائیں اور سمندر کے لیے مضبوط جنگی کشتیاں بنائی گئیں۔ اس نے ایک مضبوط قانونی نظام قائم کیا جس میں ہر قبیلہ برابر کا حصے دار تھا۔ ارکین نے ایک ایسی سلطنت بنا دی تھی جہاں ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور سلطنتیں ہمیشہ دشمنوں کی نظر میں رہتی ہیں، اور ارکین کی سلطنت پر بھی خطرے کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ایک نئی جنگ کا طوفان افق پر تھا اور ایک بار پھر ارکین کو اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے تیار ہونا تھا۔